بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ بہت اکانومی کے حوالے سے سچویشن جو ہے کافی خراب ہوتی چلی جا رہی ہے، گو کہ ہمیں دوست ممالک کی طرف سے امداد بھی ملی ہے، اور ہمیشہ مشکل وقت میں یو اے ای، سعودی عرب، چائنا نے پاکستان کی مدد بھی کی ہے، جس کے ظاہر ہے کہ پاکستان کی حکومت اور عوام ہمیشہ شکر گزار رہتے ہیں۔ لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو آج کی رپورٹ ہے اس نے کافی زیادہ سوال اٹھائے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ 5 ماہ کے اندر وفاقی حکومت کے اندرونی اور بیرونی قرضوں میں 22 خرب 40 ارب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے۔ کم ریونیو کلیکشن کے دباؤ کے تحت حکومت اپنے بڑھتے ہوئے ملکی اخراجات کو پورا کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ قرض لے رہی ہے۔ مالی سال 2019 کے 5 ماہ کے دوران حکومت کا کل خسارہ 9.25% اضافے کے ساتھ 264 خرب 52 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کے فگرز ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ اسی عرصے کے دوران حکومت کا جو ملکی خسارہ ہے وہ 907 ارب روپے سے بڑھ کر 173 خرب 23 ارب روپے ہو چکا ہے۔ بیرونی قرضہ 13 خرب 34 ارب روپے سے بڑھ کر 91 خرب 3 ارب روپے ہو چکا ہے۔ بیرونی قرضے میں بے تحاشا اضافے کی ایک بڑی وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 15% تک کمی ہے۔ مالی سال 2019 کے پہلے 5 ماہ میں مختصر مدت کا قرض 11 خرب 68 ارب روپے سے بڑھ کر 100 خرب 57 ارب روپے ہو چکا ہے، اور اسی طرح ابتدائی 5 ماہ میں بانڈز کی جو رقم سے حاصل ہونے والی آمدنی ہے وہ کم ہو کر 34 خرب 67 ارب روپے ہو گئی ہے۔ یہ بھی ایک ہے، اور اسی طرح سے سعودی عرب سے ہمیں 2 ارب ڈالر موصول ہوئے ہیں، متحدہ عرب امارات سے بھی 3 ارب تو ہمیں جو ہے وہ پارک کرنے کے لیے پیسے ملیں گے، ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل بھی ملے گا، چین سے بھی ملے گا 2 ارب ڈالر کے قریب کہا جا رہا ہے، ذرائع بتا رہے ہیں کہ مل جائے گا۔ لیکن سوال اس سے زیادہ یہ ہے کہ یہ جو قرضوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اس کو کم کرنے کے لیے کوئی پالیسی سامنے آنا بہت ضروری ہے، جو کہ ابھی تک نہیں ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس طرح کی جب صورتحال ہوتی ہے تو سب سے زیادہ جو پرابلم ہے وہ دفاعی بجٹ یا دفاعی امور سے متعلق ریلیٹڈ ہوتی ہے۔ دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم نے، دنیا نیوز نے اس کو رپورٹ کیا ہے، ایک اجلاس طلب کیا اور وہ کافی برہم ہوئے ہیں۔ وزیر پیٹرولیم اور پانی اور بجلی کے وزیر کے ساتھ انہوں نے کچھ ان سے ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ یہ چینل نے یہ خبر دی کہ تقریباً 12 ارب روپے کا نقصان قومی خزانے کو صرف اس وجہ سے بھگتنا پڑا ہے کہ جو LNG تھی وہ ٹائم پر درآمد نہیں ہو سکی، اور متعدد جو پلانٹس ہیں، پاور پلانٹس، وہ بھی بند ہو چکے ہیں۔ تھرمل پاور پلانٹس فرنس آئل پر چلانے سے 10 سے 12 ارب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اربوں روپے کا بوجھ جو ہے وہ صارفین سے، ہم سے آپ سے جنوری کے بلوں میں وصول کیا جائے گا۔ یہ آج کی اخباری اور جو ٹی وی رپورٹس ہیں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پرائم منسٹر اس کے اوپر بہت زیادہ ناراض ہوئے ہیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ان سارے معاملات سے نکلنے کے لیے ایک قومی پالیسی اور ایک قومی ایجنڈا وہ کیوں تشکیل نہیں پا سک رہا؟ گیس نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، اچانک بحران شروع ہو گیا تو عوام اس کا جو خسارہ ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، اس کا نقصان برداشت کر رہے ہیں۔ ہم اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیا ہوگا عوام کے پہلو سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور سیاسی معاملات بھی ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ میرے ساتھ آج بڑا ہیوی پینل ہے، اور میرے بہت محترم جناب مشتاق منہاس صاحب، جو آج ٹی وی کے کرتا دھرتا ہمیشہ بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا بھی، آج یہ جوائن ہمیں کر رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ان کو اینالسٹ کہیں، صحافی کہیں، وزیر کہیں، ویسے یہ وزیر بھی ہیں کشمیر کے اندر۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آنے کا۔ ہمارے ساتھ حافظ حمداللہ صاحب بھی ہیں جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب رانا افضل صاحب، وفاقی وزیر ہیں، وزیر مملکت برائے خزانہ، ہمیں فیصل آباد سے جوائن کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ میاں محمود الرشید صاحب سینئر وزیر ہیں، پنجاب کے اندر ایک جانا مانا نام ہے، بہت بہت شکریہ میاں صاحب آپ کی تشریف آوری کا۔ اور محترمہ نفیسہ شاہ صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں، اکانومی پہ بہت ان کا عبور ہے، تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے مشتاق بھائی آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، آپ بطور اینالسٹ میرا خیال ہے وہ بتائیے کہ یہ سارے پرابلمز وہ ہیں جو کہ اس حکومت کو ورثے میں ملے ہیں، اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ان سب کچھ ان کا پیدا شدہ نہیں ہے، تو بھگت تو عوام بھی رہے اور موجودہ حکومت بھی، آپ کو کمی کہاں لگ رہی ہے؟ نہیں، کہاں کس لحاظ سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ورثے میں ملے؟ دیکھیں، یہ 2000 اس وقت PMLN کی گورنمنٹ، اگر آپ کو یاد ہو کہ 2013 میں ایک بڑے واضح مینڈیٹ کے ساتھ پاکستان کے لوگوں نے میاں نواز شریف صاحب کو
ایک حکومت دی اور 2014 میں ہی یہ ایک لاؤ لشکر کے ساتھ آ کے یہاں بیٹھ کے کہ ہم آپ کو حکومت نہیں کرنے دیں گے، اور پھر 126 دن کا دھرنا، اس میں سی پیک کے معاملات تھے. یہ معاشی اس وقت یہ صورتحال تھی کہ بجلی کے لیے لوگ ترس رہے تھے. لوگوں کی سب سے بڑی ڈیمانڈ تھی کہ کہیں 22 گھنٹے جو ہے وہ بجلی آپ کو نہیں مل رہی تھی. گیس جو تھی وہ آپ کے چولہے نہیں چل رہے تھے، آپ کی صنعتیں نہیں چل رہی تھی. اس وقت ڈالر ایک مرتبہ پھر بے قابو ہو چکا تھا. میں 2013 کی بات کر رہا ہوں. لیکن لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب تھی. کراچی میں جو ہے نا امن نہیں تھا، پورا ملک جو ہے دہشت گردی کا شکار تھا. تو 5 سال جب میاں نواز شریف حکومت کر رہا تھا اور یہ بڑے بڑے معاملات کو سارٹ آؤٹ کر رہا تھا، تو اس وقت یہ دیکھیں کہ یہ گورنمنٹ، یہ جو ابھی گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس وقت اپوزیشن میں تھی، تو یہ ایک مورچہ لگا کے جمہوریت کے خلاف، اور یہاں پر سڑکوں کے اوپر جو ہے اس گورنمنٹ کو ان کی لیگ پولنگ کے لیے بیٹھے ہوتے کہ یہ اتنے بڑے بڑے کام نہ کریں. تو پھر بھی جب 2018 میں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کو اور ایک بڑے متنازع فیصلے سے میاں نواز شریف صاحب کو بھیجا گیا گھر، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے بقیہ مدت پوری کی، تو سارے جو ہے نا بجلی کا معاملہ، یہ گیس کے معاملہ، یہ سارے جو اتنے بڑے بڑے جو ہے نا جس میں ڈالر کو جو ہے نا اپنی اس کی لیمٹس کے اندر رکھنا، اکانومی کے جو ایشوز تھے وہ آلموسٹ سیٹل ہو چکے تھے. اب وہ انہی پالیسیز کا آپ کو تسلسل چاہیے تھا. لیکن پھر کیا ہوا کہ آپ نے ایک منتخب حکومت کو ایک لوگوں کی ایک مرضی کے مطابق جو ایک مینڈیٹ تھا اس کا آپ نے احترام نہیں کیا، اور پھر آپ اپنی ایک حکومت لے آئے. اب یہ حکومت اس کی جو نا ابتدا اگر آپ دیکھیں آسما، تو یہ 2014 سے ٹھیک ہے، یہ گورنمنٹ ان ویٹنگ ان کو تیار کیا جا رہا تھا. اب یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ یہ 4 ماہ میں آیا تو ان کو آپ کو لگتا ہے کہ گورنمنٹ ان ویٹنگ جو تھی اس کے پاس ایک پلان ہونا چاہیے؟ یہی تو ہمیں بتایا جا رہا تھا. یہ بڑے بڑے جلسوں میں اگر آپ ان کے کلپنگ روز دکھاتی ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ دوبارہ دکھا دیں ایک مرتبہ کہ بڑے بڑے جلسوں میں اسد عمر صاحب ہمیں کیا بتا رہے تھے، ہمارے جو باقی ساتھی جو تھے، عمران خان صاحب کیا بتا رہے تھے، جو ان کے وہ ایک چیز آخری بات، وہ ایک اکنامک ایڈوائزری کونسل نے بنائی جس میں انہوں نے کہا جی ملک کے بڑے بڑے وہ تھنک ٹینک ہم رکھیں گے جو اقتصادی امور کے بڑے ماہر ہو گئے. وہ بنائے تھے، ہم سوچ رہے تھے شاید وہ کوئی ایجنڈا دے سکیں، لیکن ناکام ہو گئے. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ یہ جو ہے نا ان کو اس طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں ناکام، میرا نہیں خیال کہ ناکام ہوئے. ابھی تو دن کتنے ہوئے ہیں اس حکومت کو؟ 5 مہینے ہوئے تھے اس دن کے لیے. چلے دن دے دیں. اچھا، لیکن حافظ صاحب اب چونکہ اپوزیشن بڑی ہے، میں تو میاں صاحب کو زیادہ ان کو وقت بھی ملے گا اور ان سے بات بھی کریں گے، لیکن ساری چیزیں آپ کے خیال میں غلط ہو رہی ہے، کوئی ڈائریکشن نظر نہیں آ رہی؟ کیونکہ تنقید کرنا آسان ہے. اس وقت جہاں پہ حکومت کھڑی ہے اس کے پاس جو ذرائع ہیں، جس طرح کی مطلب کرپشن ہوئی ہے اس ملک کے اندر، آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی بھی حکومت آتی تو اسی طرح کے معاملات کے اندر ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کافی عرصے کے بعد مشتاق منہاج صاحب سے ملاقات ہوئی، بہت زبردستی پکڑ کے لائی ہوئی، بہت اچھا لگا. تو بات یہ ہے اسما بی بی کہ 2013 میں جب پی ایم ایل این کی حکومت آئی، اس وقت کی معاشی حالت آپ ذرا دیکھیں. آپ کے ریزرو کتنے تھے، زیر مبادلہ ذخائر کتنے تھے؟ اس سے پہلے اگر آپ آصف زرداری صاحب کے جب آئے یعنی پیپلز پارٹی، تو وہ لوئسٹ زر مبادلہ تھے اس وقت ملک کے، جب مشرف صاحب جب چھوڑ کے گئے. تو جب پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہوئی، پی ایم ایل این کی حکومت آئی 2013 میں، کتنے تھے؟ کتنے عرصے میں انہوں نے معیشت کو ایک سمت دی. لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ حکومت جو لائی گئی ہے، اس کو میں نصب شدہ حکومت کہتا ہوں اور نصب شدہ وزیر اعظم کہتا ہوں. اس لیے میں اور لفظ استعمال نہیں کرتا ہوں کہ حکومت کی توہین ہو، لفظ حکومت کی توہین ہو یا لفظ وزیر اعظم کی توہین ہو. تو لہٰذا میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ حکومت آئی ہے، مجھے ایک سمپل سادہ سنگل کوئی ایسا کام مجھے بتایا جو قومی، عام آدمی، ریاست کے کسی بھی شعبے میں مجھے بتایا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، اس سے عوام کو یہ ریلیف مل رہا ہے، اس سے ریاست نے یہ سانس لی، وہ دمے کی جو بیماری تھی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. لیکن میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا ہوں. دیکھیں، 2 چیزیں ہیں، آپ گھر ہو، فرد ہو، خانہ داری ہو، ریاست ہو، 2 چیزیں اس کے لیے ضروری ہے، ایک معیشت، ایک امن. لیکن امن کا تعلق بھی معیشت سے ہوتا ہے نا. بالکل ہے. جب آپ کے خزانے میں کچھ بھی نہ ہو،
آپ کی دفاعی صلاحیت کمزور ہو جاتی ہے نا، بالکل ہوتی ہے، تو اس لیے یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ میں ایک بات کہوں، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حکومت، یہ ٹیم اگرچہ اس کا ہیڈ کپتان ہے لیکن کرکٹ کا، یہ ٹیم وہ ٹیم ہے جو استعمال شدہ ٹیم ہے مشرف کے زمانے میں، اور وہ جو اپنے ٹیم کو چلاتے تھے، ملک کو چلاتے تھے، وہ تو یا ڈنڈے سے چلاتے تھے یا چھری سے چلاتے تھے۔ حافظ صاحب کرپشن کے خلاف تو انہوں نے دیکھے نا وہ کیا ہے، یہ تو مانے میاں صاحب کہتے ہیں کہ ایک کام کوئی بتا دیں آپ، حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو کہ آپ نے 5 مہینے میں کہا کہ ہم نے کیا ہے۔ دیکھیں، ہم نے جو ایک کام کیا ہے جو پچھلے 70 سال میں ان میں سے کوئی بھی نہیں کر سکا، کہ جو بڑے بڑے لٹیرے ہیں جنہوں نے خزانے خالی کیے ہیں اس ملک کے، اور جو مل کے لوٹتے رہے ہیں اور ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے رہے ہیں، باقی دوار کو چھوڑ دیں۔ پچھلے 10 سالوں کو ہی آپ لے لیں، 5 سال پیپلز پارٹی کے اور 5 سال مسلم لیگ نون کے، یہ جو کھربوں روپیہ کا قرضہ انہوں نے چڑھایا 70 سال کے، آپ اگر اس کی ہسٹری دیکھیں تو 60 سال ایک طرف اور ان دونوں حکومتوں کے 10 سال ایک طرف ہیں۔ کسی نے میگا کرپشن کے اوپر کبھی آج تک بات نہیں کی۔ اس ملک کو دیمک کی طرح کرپشن چاٹ کر لے گئی، جو جتنا بڑا تھا اس نے اتنا ہی بڑا ڈاکہ ڈالا عوام کے خون پسینے کی کمائی کے اوپر۔ ایک بات تو یہ مان لیں ہماری کہ کرپشن کے خاتمے پر ہمیں لوگوں نے مینڈیٹ دیا اور ووٹ دیا، اور وہ ختم کر کے ہم انشاءاللہ دم لیں گے۔ یہ بڑے بڑے ڈاکو پہلی دفعہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جنہیں ہتھکڑیاں لگ رہی ہیں، جو جیلوں میں جا رہے ہیں، جن کے نام ECL میں ڈل رہے ہیں، اور زیرو ٹالرنس ہے اس کے اوپر۔ بھلے معیشت کی بات آپ کر رہی ہیں، ہمیں جمعہ 8 دن ہوئے ہیں آئے ہوئے، 3-4 ماہ کے اندر کون سی اتنی بڑی جو ہے نا وہ تبدیلی ہم لے کے آ سکتے تھے؟ نہ ہم مایوس ہیں، نہ ہمیں کوئی خطرہ ہے، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے، اور نہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ ہم ناکام ہو گئے۔ یہ تو بہت ہمیں آپ تھوڑا قبل از وقت وقت دیں، ان سارے کرائسس سے ہم نکلیں گے۔ بالکل میاں صاحب آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ بہت پہلے، یہ قبل از وقت ہے یہ کہنا ابھی کہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، لیکن یہ سوال جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کہا جاتا ہے کہ کرپشن بڑا مسئلہ ہے یا نااہلیت بڑا مسئلہ ہے۔ یہ سوال اپنی جگہ پہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے۔ رانا صاحب، کھربوں کے قرضے آپ لے کے گئے ہیں، اور اگر یہ حکومت قرضے لے رہی ہے تو پھر ان کا کیا قصور ہے؟ آپ بتائیے۔ دیکھیں، ان قرضوں کے فگرز کے اوپر ہم جتنی بھی بحث کر لیں، یہ ایک سطحی قسم کی بحث ہوگی۔ میں کہوں گا یہ نہیں مانیں گے، یہ کہیں گے میں نہیں مانوں گا۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹس موجود ہیں، 2017-18 کی رپورٹ نکال لیں اور اس سے پہلے کی نکال لیں، آپ کو سارے فگرز مل جائیں گے۔ اور کوئی حکومت اتنا بیلنس نہیں چھوڑ کے گئی نئی حکومت کے لیے ریزروز کی شکل میں پاکستان کی تاریخ میں، جو ہم ان کے لیے چھوڑ کے گئے، اور 18 ارب کے بیلنسز تھے۔ اب کیونکہ آج ساری گفتگو آپ معیشت کے تناظر میں کر رہی ہیں، تو میں 2013 کی سچویشن آپ کو دینا چاہوں گا کہ شاید 3 یا 5 جون کو ہم نے حلف اٹھایا تھا، 8 دن کے اندر ہم نے بجٹ دیا تھا، اور اگلے 5 یا 6 ہفتوں میں 15 جولائی کو، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2013 کو، ہم نے IMF کے ساتھ پروگرام طے کر کے قوم کو ایک روڈ میپ دے دیا تھا۔ ٹھیک، اور پاکستان کی تاریخ میں وہ پہلا پروگرام تھا IMF کا جو اپنی تمام تر کنڈیشنلٹیز کے ساتھ ہم نے امپلیمنٹ کیا اور کامیابی سے پورا کیا۔ ایک ہی IMF پروگرام پاکستان کی تاریخ میں پورا ہوا، وہ ہمارے دور میں ہوا۔ تو آج اگر اسی طریقے کے ساتھ ان کے پاس 18 ارب کے ریزروز تھے، اگر یہ بر وقت فیصلے کرتے، اگر IMF کے پاس جانا تھا نہیں جانا تھا، ملک کو ایک روڈ میپ دے دیتے، تو اس حکومت کے اوپر قوم کا اور خاص طور پہ فائنینشل مارکیٹ کا اعتماد قائم ہو جاتا اور لوگ اپنے کام پہ لگ جاتے۔ اچھا، یہ نہیں ہو سکا، بالکل ران صاحب، یہ تو نہیں ہو سکا نا، مگر دیکھیں ہم تو بالکل معیشت کے جو سٹیٹمنٹس آئے ہیں عمران خان صاحب کے کہ جی دوست ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جو امداد ہوتی ہے اس کے اوپر قرضہ چڑھتا ہے، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ کسی خواب میں تھے کہ ہمیں شاید چندہ مل جائے گا اور ہمیں خرچے نہیں دینے پڑیں گے اور ہمیں IMF کے پاس نہیں جانا پڑے گا، ہمارا مفتہ لگ جائے گا۔
تو یہ مفتے نہیں لگا کرتے. رانا صاحب کمپرومائز تو سب کو جس نے بھی قرضہ لیا ہے اس کو کمپرومائز کرنا پڑا ہے. سر یہ تو آپ کی گورنمنٹ نے بھی کیا, پیپلز پارٹی نے بھی کیا, لیکن نفیسہ شاہ صاحبہ یہ سوال کہ آئی ایم ایف کے پاس گورنمنٹ کیوں نہیں گئی, میں اس کو کر کے پھر سیاست کی طرف جاؤں گی. یہ اس پورشن کا یہ آخری سوال ہوگا معیشت کے اوپر. آپ کے خیال میں آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے سے کیا نقصان ہوا ہے اور کیوں حکومت آپ کے خیال میں نہیں گئی اب تک آئی ایم ایف کے پاس؟ دیکھیں پہلے تو یہ جو اب یہ کرپشن والا جو بیانیہ ہے نا, اب اس میں وہ سپارک نہیں رہا, وہ انرجی اس لیے نہیں رہا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو اس وقت تو آپ حکومت وقت کو یا چلے پیپلز پارٹی کو یا جو ماضی میں جماعتیں پاور میں رہی ہیں آپ ان کو تنقید کرتے تو لوگوں کے ساتھ ایک ریزونیٹ کرتی. اس وقت آپ جمعہ 8 دن والا بات نہ کہیں, 8 دن میں اور 5 ماہ میں بڑا فرق ہے. جمعہ 5 ماہ آپ کو ہوئے ہیں, اور اس میں اب آپ یہ بیانیہ تو بالکل نہ کریں کہ جی اتنے خرب روپے جو ہے 30 خرب روپے جو ہے قوم مقروض ہے ان دونوں جماعتوں کی وجہ سے. اب آپ 5 ماہ میں آپ اگر صرف قرضہ گنتی کریں, وہ تو فروخ سلیم ہمیں زیادہ بہتر بتائیں گے فگرز, ابھی ان کے وہ سپوکس پرسن کل تک تھے آج نہیں ہیں, لیکن صرف ان کی پالیسیوں کی وجہ سے اگر آپ گنے تو کافی قرضہ بڑھ چکا ہے. اس وقت بھی اگر آپ قرضوں کا کوئی میٹر بنا لیں کہ کتنے قرضے, ایک تو ڈالر کو جو انہوں نے جھٹکے, روپے کو جھٹکے دیے, اس کی وجہ سے آپ کا قرض جو ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھ گیا ہے. اس کے بعد آپ کی سٹاکس کی کیپٹلائزیشن جو لوز ہوئی ہے, ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق 20 سے 25 ارب ڈالر کی آپ کی کیپٹلائزیشن سٹاکس کی ان ایک سال کے اندر آپ کی لوز ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ابھی آپ نے چائنیز کو 2 ارب ڈالر کا آپ نے قرضہ لیا ہے, 8% کمرشل ریٹ اس میں ایڈ کر لیں. یہ سب قرضہ بھی ہمارے بچوں کے کندھوں پر ہے. تو آپ کی پرفارمنس وہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. آپ ہمارے 100 ڈیز اٹھا کے دیکھ لیں, 100 ڈیز میں ہم نے ویٹ پرائسز جو ہیں وہ بڑھا دی, تو فارمر کا ایک کانفیڈنس بڑھا اور فارمنگ کمیونٹی کا ایک اعتماد ہوا. اس کے بعد ہم نے BISP, ہم نے IMF نیگوشیٹ کر دیا تھا ان 6 ماہ میں, اور بہت بڑا قرضہ ہم لے آئے تھے. اور کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ IMF کے قرضے کے بعد انفلیشنری ہوگی اکانومی اور کئی اور ان کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں وہ اس سے منفی اثر پڑتا ہے غریبوں کو, تو ہم نے BISP کا پروگرام یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے دے دیا تھا. ان کی یہ بات بتائیں کہ سوائے ہمیں اپوزیشن کو برا بھلا کہنے کے, ان کا اس وقت یہ جو منترا ہے نا, یہ اب ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے. نہ یہ نگل سکتے ہیں یا اس کو نکال سکتے ہیں, لیکن اس سے اب کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب آپ اپنی پرفارمنس دکھائیں, پرفارمنس. اچھا, اب یہ پرفارمنس جو ہے وہ کیسے دکھانی ہے؟ پارلیمنٹ کے اندر ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نمبر ان کے پاس ہے نہیں, پارلیمنٹ کے اندر, سینٹ کے اندر ان کی اکثریت نہیں ہے, قومی اسمبلی کے اندر بندے بہت مشکل سے پورے ہوتے ہیں. اسما, we were a minority government, they are not a minority government. ہاں تھے 2008 minority government. ہاں صرف 2 اور ہم نے ہر لاء پاس کی, 18th amendment کر دکھایا. حرج نہیں ہے اس میں, لیکن میجورٹی جو تھی وہ صرف میاں صاحب کے پاس آئی تھی, اسی لیے وہ کہتے ہیں جی امن و امان بھی ہو گیا اور باقی چیزیں بھی ہو گئی. سوات آپریشن آپ کے دور میں ہوا, بہت ساری چیزیں, بہت سارے پرابلمز ہیں, لیکن اسے نکلنا کیسے ہے؟ کیا اپوزیشن جو ہے وہ کوئی ایجنڈا دے سکتی ہے پارلیمان کے اندر؟ پاکستان تو سب کا ہے نا, سیاست برائے سیاست تو نہیں ہونی چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کے اوپر ضرور بات کریں گے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے وہ اس کے غبارے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہوا نکل رہی ہے. تو ایک چھوٹی سی بریک, اس کے بعد بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میاں صاحب, آپ وزیر ہاؤسنگ بھی ہیں اور 50 لاکھ گھروں کا جو منصوبہ, بڑا اٹریکٹیو منصوبہ ہے یہ, اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا یہ منصوبہ آپ کی حکومت کا ہوگا اگر دیکھا جائے, کوئی ہے اس کے اوپر پیش رفت سر؟ جی آسما, اس پہ ہم نے پچھلے 3-4 ماہ کے اندر بڑا بھرپور طریقے سے اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لیا ہے, اور 11 جنوری سے ہم اس کو پبلک کر رہے ہیں, اناؤنس کر رہے ہیں لوگوں سے اپلیکیشنیں. اچھا. اور اس میں 10-10 ہزار گھروں کی لاٹ جو ہے وہ ہم ساؤتھ پنجاب کے 2 ڈسٹرکٹ ہیں, ایک سینٹرل پنجاب کا ضلع ہے, اس میں ارتھ بریکنگ کر رہے ہیں خان صاحب 1-2 فروری کو. اچھا. انشاءاللہ اس میں ہم
ہاں جی، اس میں ہم اناؤنس کر رہے ہیں جی اپلیکیشنیں لوگوں کو، اس کی پرائس، اس کی سائٹ، انفراسٹرکچر تقریباً یہ ڈیولپمنٹ اس کی مکمل ہو چکی، آخری مراحل میں ہے جو آئندہ 2-3 ہفتے کے اندر مکمل ہو جائے گا، اور پھر یہ چل ہے۔ اس کے فوری بعد فیبروری اینڈ میں ہم سیالکوٹ، جہلم، چنیوٹ اور فیصل آباد، تو آپ نے ان 4 اضلاع کے اندر آپ نے جگہ مختص کر لی ابھی جو کر رہے ہیں۔ اچھا جی ہم نے ابھی جو کیا ہے وہ ہے جی چشتیاں بہاول نگر، ڈسٹرکٹ بہاول نگر میں ایک لودرا ہے، اور ایک اوکاڑا کے اندر رینالا خرد جو ان کی تحصیل ہے، یہاں پر ہم جو ہے نا یہ 2-2-2.5 ہزار گھروں کے جو ہے نا وہ پلان ہے بنانے کا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس پہ انفراسٹرکچر ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، ٹھیک، سڑکیں، سیوریج، بجلی، پانی، یہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ اس میں ڈالا گیا ہے، اور یہ آئندہ 2-3 ہفتے کے اندر یہ مکمل کمپلیٹ ہو جائے گا، اور یہ بڈنگ کے پروسیس شروع ہونے والا ہے کانٹریکٹرز کے ساتھ، کہ جنہیں ہم دعوت دے رہے ہیں کہ وہ آئیں۔ اس میں کانٹریکٹرز بھی ہیں، ڈیولپرز بھی ہیں، بے شمار فورن انویسٹر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایک سائٹ یا ایک شہر آپ ہمیں دے دیں، کوئی 10,000 20,000 گھر وہ ہم بنائیں گے۔ اس طرح کی درجنوں کمپنیز ان کے ساتھ ہماری بات چیت چل رہی ہے۔ اچھا مشتاق صاحب آپ دیکھیں نا، یہ تو بہت بڑا منصوبہ ہے، پنجاب کی سطح پر اگر یہ ہو گیا نا تو پی ایم ایل این کو وہاں پہ گراؤنڈ نہیں ملے گا۔ جی بالکل، اللہ کرے جی، یہ نظر آ رہا ہے جو ہے نا گراؤنڈ کا۔ اچھا آسما، اس میں میں ایک اور ایڈ کروں، ایک میں صرف اپنا میاں صاحب میں آپ کو بتا دوں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی، ذرا اگر گھر بنیں گے تو پاکستان کے لوگ مستفید ہوں گے، اور ان کا گھر تو آپ کو پتا ہے ہر کسی کا ایک خواب، ایک سپنا ہے۔ اب پہلے مرحلے میں فیڈرل گورنمنٹ نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے مظفر آباد کو بھی ایک اسٹیشن رکھا، اور وہاں پہ ہمارے ڈپٹی کمشنر کا آفس کو انہوں نے ایک رابطہ آفس بھی بنا کے لوگوں کو کہا کہ یہاں پر آپ درخواستیں دیں، اور پورے آزاد کشمیر سے جو مظفر آباد کے وہاں پر ہزاروں لوگوں نے وہاں پر فارم جو ہے نا دے کے، وہ جتنے پیسے ہیں چند 100 روپیہ وہ بھی جمع کرا کے، تو ہم نے اس دن بیٹھ کے، میں نے باقاعدہ کنسرن جتنے بھی ڈپارٹمنٹس تھے کہ بھائی اب ہم کہاں پر بنا سکتے ہیں، تو پورے مظفر آباد میں کہیں پہ 5 مرلے بھی الاٹ نہیں ہیں، کوئی مختص جگہ نہیں ہے جہاں پر آپ یہ گھر بنا سکیں، سرکاری 5 مرلے یا اپنا گھر اسکیم کے۔ تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ چلیں، یعنی زمین ہی موجود نہیں ہے جس کو آپ ایکوائر کر سکیں۔ آپ دیکھیں نا، ہماری تو میں نے کہا کنگ عبداللہ یونیورسٹی 76 کلاس میں بنی ہے، باقی جو ہے نا مظفر آباد میں پٹیکا سے لے کے کوہالہ تک کوئی جگہ ہی نہیں ہے، جہاں پر 5 مرلے نہیں ہے، تو آپ کہاں ہزاروں لوگوں کو جو وہاں پر گھر بنا کے دیں گے؟ وہاں پر جب لوگ آپ سے پوچھیں گے تو مجھے نہیں خیال کہ بغیر کسی منصوبہ بندی کے آپ ایک اسٹیشن کو کھولتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں پر ایک انچ زمین دستیاب نہیں ہے آپ لوگوں کو۔ لیکن وہ تو وزیر ہاؤسنگ ہے، انہوں نے تو کام کیا ہے۔ میں بھی آپ کو ایک ریسپانسبل، آپ بھی ایک کابینہ کے ممبر ہیں، تو میں اپنی بات آپ کو بتاؤں کہ وہ بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ پہلے 7 اسٹیشن جو کھولے گئے پاکستان میں، مظفر آباد ان میں ایک اسٹیشن تھا، تو اگر مظفر آباد میں یہ حال ہے، یہ اتنا بڑا اسکیم ہے، اتنا بڑا اسکینڈل بننے جا رہا ہے کہ کل لوگ ان سے پوچھیں گے، مجھے نہیں پتا کہ چشتیاں بہاول نگر اور وہاں پر کیا ہوگا، لیکن مظفر آباد میں جس نے بھی 1 روپیہ جمع کرا کے فارم جمع دیا ہے، وہ کل آپ سے پوچھے گا کہ میرا گھر کدھر ہے اور کہاں بن رہا ہے، تو آپ ان کو کیا جواب دیں گے؟ اچھا یہ تو ویسے میاں صاحب اس کے اوپر تو بتایا، کیونکہ پنجاب بڑا صوبہ ہے، وفاق کی سطح کے اوپر بھی اس وقت تو ہمارے پاس ساری طرف سے نمائندگی موجود ہے، اور وہ سارے صوبوں کی۔ جی دیکھیے، اس میں جو بات یہ کہہ رہا ہے نا مشتاق خان، ہر چیز کو نیگیٹو انداز سے نہیں لینا چاہیے۔ میرے پاس پنجاب کی تو لیٹسٹ ہر طرح کی انفارمیشن موجود ہے، لیکن کشمیر کے اندر اگر ہم نے یہ ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ لوگوں کی ڈیمانڈ کا تعین کرنے کے لیے اپلیکیشنیں مانگی تھیں کہ پتہ چلے کتنے ایک لوگ ہیں اور ان کی کیٹیگریز کون کون سی ہیں، کون لون لینا چاہتا ہے، کون کتنے مرلے کا گھر لینا چاہتا ہے، ان کی ایک ڈیمانڈ کا تعین ہو جائے۔ ضروری نہیں کہ مظفر آباد شہر کے اندر ہی ہم گھر بنائیں گے، وہ تو پورے کشمیر آزاد کشمیر کا کہا گیا ہے۔ جی آزاد کشمیر، ہاں جی، ہم کشمیر میاں کی صاحب بات آپ کر پورے رہے ہیں، آزاد کشمیر میں کہیں دکھا دیں کہ کوئی ایک مرلہ آپ نے کہیں جگہ الاٹ کی ہو یا کوئی مشتاق صاحب مجھے ذرا بات کر لینے دیجئے نا، میں آپ کی بات کو چیلنج کرتا ہوں کہ آپ ٹھیک بات نہیں کر رہے، میرا چیلنج ہے، میں ٹی وی پہ آپ کو چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ نے آزاد کشمیر کے لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے، آپ کے پاس ایک ہی زمین پورے آزاد کشمیر میں کہیں نہیں ہے۔ جی
नेगेटिविटी पे और ये बात ये जमीन नहीं मिल रही तो हम कहाँ से जाके जो है निकालना है, आप निकालते रहे। गवर्नमेंट देखे ना जमीन तो आपको मियां साहब ये करने लगा था एजेके में, मुझे नहीं पता पंजाब का, कश्मीर को लेके बैठ गए हैं। एजेके में जमीन तो हमने प्रोवाइड कर रही है ना, गवर्नमेंट ने करी है, हमारे पास सही नहीं है। हमें तो सीपैक के लिए जमीन चाहिए थी, वो हमें बड़ी मुश्किल से मिल रही है। पंजाब से बात, आप सिर्फ पंजाब की बात कर रहे हैं ना, आप कश्मीर की बात नहीं कर रहे हैं। वो कश्मीर की बात, मैं वही कह रहा हूँ, ये डाइवर्ट कर रहे हैं डिबेट को। अच्छा, मैं पंजाब के बारे में आपसे ये इसी तरह चल जो एक जो है ना, पहला मुर्गी आया है या अंडा आया है, पहले ये इसी तरह की इकोनॉमी ठीक होगी, और ये जो है ना ये कोई इनके ही फार्मूले हैं वैसे। हफ्ते के अंदर अल्लाह खैर करे, तो टेलीविजन पे, अखबारात के अंदर ये हर जगह आ जाएगा, ये भी देख लेंगे, इन्हें भी समझ आ जाएगी हाँ जी काम हो रहा है ऑन ग्राउंड। अच्छा, ये तो एक गवर्नमेंट है, ये मियां साहब ये भी एक गवर्नमेंट है, यानी ये कश्मीर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ठीक बात है। आप कह रहे हैं कि इस पे ज़ाहिर इस पे काम होगा, इस पे काम होगा तो ज़ाहिर आगे जाके इसकी फिजिबिलिटी भी बनेगी। लेकिन नफीसा, जो तजावुज़ात गिराई गई हैं कराची के अंदर, खास करके लोगों के कंसर्न्स क्या हैं? बनने का तो लोग भूल गए इस वक्त, जो उनके घर गिराए जा रहे हैं। देखिए, तजावुज़ात आप गिरा रहे हैं, लोगों की कॉम्पनसेशन का पहली बात तो ये है कि अगर ये ऐसी भी इमारतें उन्होंने गिराई हैं जो डेकेड्स पुरानी हैं, और कैसे वो बनी, उनमें कौन से इदारे मुलविस थे, सारा ब्लेम उस गरीब का है। तो अगर आप गिरा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर, तो आप उनको कुछ कॉम्पनसेशन तो दें। और एक तरफ आपके लिए तजावुज़ात हैं जो गरीब के हैं, जिसकी कोई मालकी नहीं है, जिसका कोई सोर्स नहीं है। लेकिन बनी गला जो है वो तजावुज़ात नहीं है। तो ये अगेन एक डबल स्टैंडर्ड्स है ना। ये तो आपका इलेक्शन मैनिफेस्टो था कि जी नहीं, हमारा पाकिस्तान एक होगा, दो नहीं होंगे, तबकाती निज़ाम ख़त्म होगा। लेकिन आपने तो दो पाकिस्तान इधर वाज़ेह कर लिया कि यहाँ दो पाकिस्तान है। एक पाकिस्तान वो है जिसकी अकाउंटेबिलिटी हो रही है, एक पाकिस्तान वो है जिनके इतने सारे अकाउंट्स डिस्कवर हुए हैं, ऑफशोर अकाउंट्स, बाहर प्रॉपर्टी, उसके ऊपर कुछ नहीं होता। एक पाकिस्तान जिसमें आप घर गिरा रहे हैं गरीबों की, दूसरा बनी गला जो है उसको आज़ादी है कि वो बढ़ता चला जाए, वो रेगुलराइज हो। तो ये नहीं चलेगा। लेकिन मेरा ये इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर और भी सवालात हैं। देखें, इस वक्त जो इंडस्ट्री है, इस वक्त जो इस साल की जो प्रोजेक्टेड ग्रोथ है वो 2.9 है। तो ऑफिशियली हम रिसेशन में है। रिसेशन मींस कि आपके जॉब्स लूज हो रहे हैं। अभी ऑटोमोबाइल सेक्टर में तकरीबन कह रहे हैं 50,000 जॉब्स तक लूज होंगे। जो तजावुज़ात आपने गिराई हैं उसमें भी कितना आपने रोजगार को, हम तो अपनी इंडस्ट्री की बात करें जिसमें तो आपके लिए रोजगार का प्लान क्या है? 1 करोड़ नौकरियां आपने कहा था, तो वो कहाँ है? वो नौकरियां कहाँ हैं? और उसके बाद इंडस्ट्री आपकी ठप हो गई है। आप फार्मर्स का तो आपने इतने गहरे जख्म दिए हैं उनको कि उनके वो जो डीएपी, वो जो इनपुट कॉस्ट है, नफीसा, अब ये गिरा के बनाना, यानी बना के गिराना और गिरा के बनाना, ये एक अजीब सी कोई मंतक है। लेकिन बहरहाल अभी मियां साहब कह रहे हैं कि 11 जनवरी से इसका स्टार्ट है, तो जाहिर है कि हमें अच्छे की होप जरूर रखनी चाहिए कि एक मरतबा वो शुरू हो जाए। मैं हाफिज साहब आपसे और राना साहब, मैं ब्रेक के फौरन बाद आपसे इस मौजू पे बात करती हूँ। अर्जेंट एक ब्रेक है, छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। राना साहब, ये बताइएगा कि अपोजिशन जो है वो क्या कर रही है? आप अपोजिशन का क्या किरदार है? एक शैडो कैबिनेट होती है, एक बनाती है, कुछ भी नजर नहीं आ रहा, गुबार ग्रैंड अपोजिशन नहीं बन रही, इत्तेहाद आपस में नहीं हो रहा, एक दूसरे के साथ बात करने को तैयार नहीं है, तो फिर हुकूमत का क्या कसूर है? देखिए, अगर और हम कुछ नहीं कर रहे तो एक बात तो तय है कि हम इनको मौका दे रहे हैं कि ये काम करें। हम ना सफ आरा हुए हैं, ना खुल के मैदान में आए हैं। इनको इनके 5 महीने हो गए हैं और हम खामोशी से देख रहे हैं। पार्लियामेंट के अंदर बिजनेस इन लोगों ने लेके आना है, ये आज तक लेके नहीं आए। बिला वजह की लड़ाइयां डाली हुई हैं, उन लड़ाइयों में हम अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं। हम तो अभी इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहे। हम कहते हैं इनका 5-7 महीने में ये अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, को मुल्क की बेहतरी आए। और मैं ये बता दूं आपको कि ये मैं गलत बात नहीं कह रहा, अवाम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अवाम वो लोग जो हमारे मुंह पे कहते थे कि जी इस दफा इनको बारी दे दें, इनको मौका दे दें, इन्होंने बड़े क्लेम्स किए हैं, आज वो शर्मिंदा होकर हमारे साथ आए हैं। और मैं ये भी बात आपको गलत नहीं कह रहा कि हलकों के अंदर ये अवाम को फेस नहीं कर रहे। इनके एमपीएस बाजारों में नहीं जाते, अपने लोगों से नहीं मिलते, और हर बंदा इनसे सवाल कर रहा है
کہ آپ نے ہمارے ساتھ کیا کر دیا, ہم کہاں چلے گئے, یعنی آپ ہماری کہہ رہے ہیں انکم کہ 30% آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت غیر مقبول ہو رہی ہے, یہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ غیر مقبول ہو رہی ہے. اتنی تیزی سے عوامی سطح کے اوپر آپ بازار چل جائیں, 100 میں سے ایک آدمی کہے گا ان کی اگر تعریف کرے گا, تعریف نہیں کرے گا, وہ کہے گا ان کو ابھی وقت اور دے دو. کیسے؟ وہ تو کہتے ہیں جی کرپشن تعریف کو, کوئی نہیں کرے گا. ران صاحب وہ تو کہتے ہیں کرپشن کو پکڑا ہے تو یہ کسی نے نہیں کیا عمران خان کے علاوہ. وہ کہتے ہیں ہم نے ووٹ اس لیے عمران خان کو دیا ہے, پبلک تو یہ بھی میں کہتی کہتا ہے. ہوں کرپشن بھی نہیں پکڑی. مجھے بتائیں انہوں نے ملٹری انٹیلیجنس چڑھائی, FIA چڑھائی, یہ کہتے ہیں FIA میرے نیچے ہے. مجھے بتائیں نواز شریف کی کون سی کرپشن پکڑی ہے, کس محکمے سے نواز شریف نے وہ پیسہ تو چوری معاملات کیا؟ ابھی عوام کوٹ کے کو اندر سوائے بیوقوف بنانے کے. حافظ صاحب دیکھیے اسما بھی بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیم ہے نا, کپتان صاحب کی جو ٹیم ہے, آپ نے ایک بات کی کہ ایک ہوتا ہے کرپشن, ایک ہوتا ہے نااہلی. یہ نالائقوں کا اور نااہلوں کا ایک مجموعہ ہے. آپ حکومت کی بات, یہ سراج الحق صاحب نے کہا ہے, میں یہ مینشن کر دوں, یہ سراج الحق صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو پہلے سے اس کو حکومت ہی تسلیم نہیں کرتے نا. یہ سارے آؤٹ ہو چکے 6 مہینے میں, یہ سارے بولڈ ہو چکے ہیں کیپٹن سمیت. اب تو امپائر کھیل رہا ہے. اگر یہ امپائر بھی آؤٹ ہوا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں جمعیت علماء اسلام کہ یہاں حکومت ہے نہیں, خلا ہے. اس کو لایا گیا ہے, اور جس نے لایا ہے میں یقین سے کہتا ہوں میاں محمود رشید اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولے کہ وہ پریشان ہے آپ کے کردار سے, یا نہیں پریشان, آپ کی کارکردگی سے پریشان ہے, آپ کی حکمت عملی سے پریشان ہے, آپ کی حکومت سے پریشان ہے. معیشت کہاں ہے, آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سے کچھ ہو نہیں پا رہا ہے. آپ نے کیا کیا ہے؟ فرسٹ اس نے جو اعلان کیا, میں ایک بات کروں, لیٹرین کی صفائی, بیک مانگنا, بونکنا, میں سب آپ کے پاس بونکنا, انڈے, ایک مرغہ 5 مرغیاں, اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا ہے مجھے بتائیں. سر دیکھیں وہ تو معیشت ایک پلان تو انہوں نے بہرحال دیا نا, جو بھی تھا یہ بھی تو ضروری کام ہے نا, معیشت کا پلان تو انہوں نے دیا, ٹھیک ہے. حافظ صاحب ویسے آپ کٹا بھول گئے ہیں, ویسے مجھے جو معیشت کا ایک چیز کٹا آپ بھول گئے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ پرائم منسٹر نہیں رہتے, یہ یاد رکھیے گا. وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہ رہے اور پیسے بھی بچا رہے ہیں. وہ خود نہیں رہ رہے. پتہ نہیں کیسا پرائم منسٹر ہاؤس ہے جو یونیورسٹی بن گئی ہے, وہاں پر اشیاء دیے جا رہے ہیں, وہاں پر سلامیاں دی جا رہی ہیں, یہ لایا گیا ہے. یہ حمداللہ صاحب سے یہ پوچھیں کہ جو ان کے کرتوت اور لچھن رہے ہیں, جس پہ فضل الرحمان صاحب آج 6ٹھی حص ان کی کہہ رہی ہے, خطرات کو بھانپ گئے ہیں, بھاگ بھاگ کے کبھی زرداری صاحب کے پاؤں پڑتے ہیں, کبھی نون لیگ کے پاس جاتے ہیں, اور کبھی برملا ان کے دل کی بات زبان پہ آ جاتی ہے کہ اس وقت اکٹھے ہوں گے جب